السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج دو تین ایسی خبریں ہیں جو میں اپنے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو خبریں ہیں وہ بتا دوں کہ آج میں اپنے ولاگ میں کون کون سی باتیں جو وہ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جانا تھا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تفصیلی طور پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ایک صحافی بھائی تھے ہرمیت سنگھ، ان کو جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ پبلک نیوز سے نکال دیا گیا تھا، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج ایک جو نگران وزیر اطلاعات ہیں وفاق کے، انہوں نے جو ایک گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان، کل بھی میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا، وہ ایک میری مسٹیک تھی، کیونکہ میڈیا پہ بھی یہی چلایا گیا تھا اور مختلف جو ذرائع تھے انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ جو ہے وہ جو عمران خان کو جو ہے وہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور کل میں نے آپ کو ولاگ میں بھی میں نے یہی بتایا۔ لیکن آج جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے ایک خبر نیوز آئی ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اب اڈیالہ جیل میں نہیں جانا، میں اب یہیں پہ سیٹل ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جو انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی عدالت میں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، وہ بھی انہوں نے اپنے وکلاء کو یہ کہا ہے کہ یہ جو درخواست ہے اس کو واپس لے لیا جائے، مجھے اب مزید سہولیات نہیں چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر سی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اب جس حالت میں ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو مینلی طور پہ وہ فٹ کر لیا ہے، وہ اب مینلی طور پہ سیٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ ان کو اتنی نچلے درجے کی جو ہے وہ سہولیات ان کو دی گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اب راضی ہو گئے ہیں۔ کل یہ نیوز چل رہی تھی، مختلف ذرائع سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو ہے وہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم کی جو سہولیات جیل میں ہوتے وہ ان کو دے دی گئی ہیں اور ان کو اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو حکومت نگران وزیر اعظم ہے یا نگران حکومت ہے یا جو جیل کی جو انتظامیہ ہے، وہ عمران خان کو سابق وزیر اعظم کو جو یعنی کہ جو سہولیات ہے وہ دینا چاہتی ہے۔ پہلے تو ان کو نہیں دی گئی تھی، مختلف اذیتوں سے ان کو گزارا گیا ہے، اب جو ہے وہ ان کو یہ سہولیات میسر کی جا رہی ہیں، لیکن اب وہ یہ سہولیات لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے وکلاء سے یہ بات کی ہے، گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے میں اس جیل کو، جس جیل میں میں جس حالات میں میں گزر رہا ہوں، جس طریقے سے مجھے جیل ہوئی ہے، اس جیل کو جو ہے میں عبادت سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اس جیل کو عبادت تو کوئی نہیں سمجھتا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس حالات میں مجھے رکھا گیا ہے، یعنی کہ من گھڑت جو میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں، ان کیسز کی بنا پہ جو ہے مجھے وہ جیل میں رکھا جا رہا ہے، اس کو میں جو ہے وہ عبادت سمجھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک حقیقی آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اس میں شہادت بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو جو ہے وہ اس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں اس ٹائم۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب جو ہے وہ انہوں نے اڈیالہ جیل جو ہے وہ انہوں نے نہیں جانا، میرے خیال میں وہ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے مائنڈ میں بات ایک بٹھا لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان بھی یہی چاہ رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یا جو وکلاء ہیں انہوں نے وہ بھی یہی مطلب ایک میڈیا پہ کہہ رہے تھے، ان کے یہی تاثرات تھے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اٹک جیل کی بجائے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سہولیات زیادہ ہوں گی۔ تو اب جو ہے وہ عمران خان نے یہ ایک پیغام اپنے وکلاء کے ذریعے سے دے دیا ہے کہ جو درخواست ہے وہ بھی واپس لے لی جائے، اور جو ہے وہ میں اب اٹک جیل میں ٹھیک ہوں، مجھے زیادہ کوئی سہولیات مزید نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایک سکھ جو صحافی تھے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ مجھے دہرانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ جو اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، پتہ نہیں گورنمنٹ کے کہنے پہ یا کوئی اور جو ہے وہ لوگوں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ جو سکھ ہرمیت سنگھ ہیں، ان کو پبلک نیوز کے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، وہ وہاں پہ جاب کرتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے خارج کر دیا گیا، ان کی جو جاب تھی اس میڈیا سیل سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے، ایک انہوں نے ویڈیو پیغام بھی پچھلے کئی دنوں میں انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں حق سچ کی آواز بنوں گا، میں سچ جو ہے وہ کہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو کہا جائے گا میں وہی بولوں گا۔ انہوں نے ایک اور بھی تفصیلاً ایک ویڈیو جاری کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں ان کا جو اشارہ تھا وہ مودی کی طرف تھا، انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے،
اس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھارت میں آ جائیں، یہاں پہ ہم آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے، ایک گھر بھی دیں گے اور ایک جاب بھی دیں گے ایک میڈیا سیل میں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میرا گھر ہے۔ تو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے میری جاب چلی جائے، سوشل میڈیا تو ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے تو قلم تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحافی کے پاس ایک یہی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ زبان سے بولتا ہے سچ، یا وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے وہ انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں وہ بولوں، جو سچ ہوگا، جو حق ہوگا وہ میں کہوں گا، چاہے میری جاب چلی جائے یا کچھ بھی ہو جائے، جس حد تک بھی مطلب ہے کہ حالات ہو جائیں۔ تو ان کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ جاب پہ دوبارہ ان کو جاب مل گئی ہے پبلک نیوز میں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، جو کہ ایک ہمارے اچھے صحافی ہیں، میں یہی کہوں گا ان کے بارے میں، جو حق سچ کے ساتھ جو وہ ٹھہر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایک 2 دن پہلے جو ہے وہ نگران وزیر اطلاعات جو وفاق کے ہیں مرتضی سولنگی صاحب، انہوں نے ایک کراچی ریڈیو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پی ٹی وی جو ایک سرکاری ٹی وی ہے، سرکاری چینل ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو کوریج ہے وہ پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، اس کے بعد جو ہے نون لیگ کو، سب پارٹیوں کو ایک جیسی دی جائے۔ تو ان سے میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ایک کوریج دینے سے کیا آپ ایک مطلب ایک صاف شفاف الیکشن کروا دیں گے؟ آپ کا جو حق ہے عینی وہ پورا ہو جائے گا؟ میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے اوپر جو ان کے وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، وہ تو مختلف بیان دے رہے ہیں، وہ تو جو ہے وہ جو ان کا آئینی حق ہے وہ تو سیاست کے میں جو انٹرفیرنس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن بھی ہو جائیں گے، اگر وہ نہیں ہوئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں نہ ہوئی تو الیکشن ہو جائیں گے۔ تو ایک جو ہے وہ بیانہ میں یہی کہوں گا ان کو، ایک جو نگران ظاہری سی بات ہے ایک پورا سیٹ اپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وزیر اطلاعات علیحدہ ہیں، وزیر داخلہ علیحدہ ہیں، جو ہے وہ وزیر اعظم علیحدہ ہیں، ان کا پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ ایک پورے سیٹ اپ کو ایک جو ہے وہ ایک بیانے پہ چلنا ہوگا، جو ان کا آئینی ایک حق ہے۔ تو یہ مختلف بیانے بنا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے انٹرفیرنس کرنے سے بچانا چاہیے۔ جو ان کا آئینی حق ہے وہ انہیں استعمال کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے، اور جو ہے ساری سیاسی پارٹیوں کو جتنی بھی ہیں ان کو جو ہے وہ حق ہے کہ اس الیکشن میں وہ حصہ لے سکیں، اور سب کو جو ہے وہ ایک آزادانہ طور پہ کمپین کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت زیادہ خبریں ہیں، آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔